بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یورک ایسڈ ایک تکلیف دہ بیماری ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ قدیم اطباء، پرانے طبیب اس کو نکرس کہتے تھے۔ اس زمانے کے اندر اس کو یورک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پیشاب کے راستے سے اس مادے کو پوری طرح خارج نہیں کیا جاتا، یعنی جو غذا ہم کھاتے ہیں اس غذا کی وجہ سے یہ یورک ایسڈ بنتا ہے۔ اسے تیزاب کہہ لیں، ایسا مادہ کہیں جو انسان کو تکلیف دیتا ہے، تو یہ رک جاتا ہے اگر پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ 10 12 15 گلاس پانی کے استعمال کیے جائیں تو گردے اس مادہ کو خارج کر لیتے ہیں۔ وہ یورک ایسڈ جسم کے اندر رکتا نہیں، جس کی وجہ سے بیماری نہیں پھیلتی۔ لیکن اگر پانی کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے، غلط چیزوں کا زیادہ استعمال کیا جائے، خصوصی طور پر ہر روز گوشت کا استعمال، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال، بوتلوں کا استعمال، اس کی وجہ سے یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ مرچ مسالہ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو اس کو خارج کرنے کے لیے اول تو یہ ہے کہ یہ بازار کے کھانوں سے پرہیز کیا جائے اور ڈالڈا استعمال نہ کریں۔ دیسی گھی ملتا نہیں، ڈالڈا ہم استعمال نہ کریں تو پھر استعمال کیا کریں؟ اگر ہو سکے تو زیتون کا تیل، اور اس سے بھی اچھا کھانے کے لیے سرسوں کا تیل ہے۔ یہ یورک ایسڈ کو باڈی کے اندر رکنے نہیں دیتا۔ اس سے جو ہمارا جسم صاف پاک ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو بازار کے کھانے چھوڑ دیں۔ فاسٹ فوڈ، بازار کے کھانے، ٹکا، کباب، شاورما، پیزا، برگر، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور یہ ایسی نامراد بیماری ہے کہ یہ دن کے وقت کم تکلیف دیتی ہے، لیکن رات کو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا، کپڑا لگنے سے بھی جو وہ تکلیف ہوتی ہے۔ متورم جگہ پہ ہاتھ لگ جائے، کپڑا لگ جائے تو بیمار جب وہ چیخ اٹھتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک سیب کا اگر صبح استعمال کیا جائے تو یہ یورک ایسڈ کو جسم سے نکال لیتا ہے اور رکنے نہیں دیتا۔ اسی طرح میتھی دانہ ہے، اسٹرابری ہے، چقندر ہے، گاجر ہے، مولی ہے، پودینہ ہے، دھنیا ہے۔ اور اگر یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو سیب کا سرکہ دیسی والا 2 چمچ پانی کے اندر ڈال کے، 1 گلاس پانی کا ہو، 1 ماشا پودینہ خشک کیا ہوا، گرینڈر کیا ہوا 1 ماشا آپ سرکہ سیب کے ساتھ استعمال کر لیں۔ سونڈ کا پاؤڈر ہے وہ آپ استعمال کر لیں۔ اشگند ناگوری ہے، آپ اس کا استعمال کر لیں۔ سورنجا شیریں آپ اس کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ لذیذ ہے۔ یہ تکلیف جلدی جاتی نہیں ہے،
لیکن ہفتہ 10 دن کے بعد آپ کو سکون محسوس ہو جائے گا۔ اسی طرح میتھی دانہ ہے، السی ہے، یہ ایک ایک ماشا سرکہ سیب کے ساتھ، یا پھر آپ ایسا کریں کہ پودینہ کے 10-15 پتے پانی کے اندر ڈال کے اسے گرائنڈر کر کے پون چھان کے اس کے ساتھ میتھی دانہ ایک ماشا، وہ نہیں ہے تو سونٹ کا پاؤڈر ایک ماشا، کوئی ایک چیز آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز یورک ایسڈ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ جو سرکہ سیب کا ہے، اگر کوئی چیز آپ استعمال نہیں بھی کرتے، صرف سرکہ سیب صبح کے وقت اور عصر کے وقت 1 سے 2 چمچ پانی کے اندر گھول کے پورا گلاس پانی کا پی لیں، لیکن جس وقت تک آپ 10 سے 15 گلاس پانی کا استعمال نہیں کریں گے، یورک ایسڈ سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ سرکہ لے لیں، پودینہ کے 10-15 پتے لے لیں، اس کا جوس نکال لیں، ایلو ویرا ہے، اس کا آپ ایک ٹکڑا پانی کے گلاس کے اندر ڈال کے گرائنڈر کر کے اسے پی لیں، اور پانی کا زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز یورک ایسڈ سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جس وقت تک آپ پرہیز نہیں کریں گے، اس وقت تک یورک ایسڈ والی بیماری جو جسم کے اندر ہے اور رک گئی ہے، وہ آپ کو ستاتی رہے گی۔ اس سے جان چھوڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بازار کے کھانوں کو چھوڑ دیا جائے، ادرک کا، لہسن کا، پودینے کا، دھنیے کا، چقندر کا، گاجر کا، مولی کا، یہ سلاد کے طور پہ، کھانے کے طور پہ اس کی بھجیا بنا کے جس طرح مرضی آپ استعمال کر لیں۔ اور اس میں جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا پیشاب جو ہے وہ گاڑھا ہے، گدلا ہے، جلن کے ساتھ آ رہا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اس سے آپ کے گردے اور مثانے کے اندر پتھری بھی بننا شروع ہو جائے گی۔ جس وقت تک کہ آپ پانی پی پی کر اپنے گردوں کو صاف نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور اگر گوشت کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے تو ہفتہ میں 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ کا استعمال کریں۔ باقی جب تک آپ کو یہ تکلیف ہے، آپ گاجر کھا لیں، مولی کا استعمال کریں، ٹینڈے استعمال کریں، چقندر ہے، شلغم ہے۔ تو بہرحال یہ کر رہا تھا کہ صبح کے وقت سرکہ سیب کے اندر سونٹ باریک کی ہوئی خشک ادرک 1 ماشا، 2 چمچ سرکہ سیب کا، اور 1 گلاس پانی کے ساتھ آپ، اور پھر عصر کے وقت بھی اسی طرح پودینہ خشک والا آپ 1 ماشا لے لیں، اور سیب کا سرکہ 2 چمچ ڈال کے 1 گلاس کے ساتھ لے لیں۔ انشاءاللہ العزیز اتنا ہی آپ اگر کرو گے تو یورک ایسڈ سے جو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اس کے اندر جب وہ سکون آ جائے گا۔ اسی طرح چوب چینی ہے، مجبوری کی حالت میں میٹھا سوڈا 1 جب وہ ماشا آپ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، دیسی گھی کا استعمال کریں، اس میں کالی مرچ اور پودینہ اور ادرک، اور یہ جو ادرک اور پودینے کا قہوہ ہے یہ بہت زبردست ہے۔ جس طرح کا مرضی یورک ایسڈ بڑا ہوا ہو، جسم پہ سوج ہو، ورم ہو، آپ پودینہ اور ادرک یہ خشک بھی چلے گا اور تازہ بھی، لیکن تھوڑی مقدار میں، تاکہ اس کے اندر کڑواہٹ پیدا نہ ہو، تو آپ صبح کے وقت بھی پودینہ اور ادرک کا قہوہ پی لیں، اور عصر کے وقت بھی۔ اور اس میں اگر آپ چھوٹی الائچی کا استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عزیز اور بہت جلدی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو
مجھے اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔